اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر آپ کا مضمون اردو، یہ لیکچر اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ آج کا مضمون میں خط ہے۔ خط ہے آپ کا عربی زبان کا لفظ خط، جس کے معنی نشان یا لکیر، اور اصطلاح میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ضروری باتیں کرنے کے لیے لکھی جانے والی جو تحریر ہے، کیونکہ وہ جن لوگوں کو لکھی جاتی ہے وہ قریب نہیں ہوتے، ان کو لکھ کے لفافے کے اندر بند کر کے ڈاک کے ذریعے جو بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کو ان باتوں کا پتہ چل جائے، وہ پڑھ لے، وہ معلومات ہوتے ہیں، تو اس کو خط لکھ کہتے ہیں۔ صنف ادب جو ہے یہ خط ہے، اور یہ خط کس کا ہے؟ اقبال کا ہے، اور اس میں اپنے والد جو ہے شیخ نور محمد کے نام لکھا ہوا ہے۔ آپ کے کورس میں دو خط جو تھے اقبال کے تھے، اور دو خط تھے غالب کے، مرزا اسد اللہ خان غالب کے۔ ایک خط جو ہے غالب کا چھوڑ دیا گیا اور ایک اقبال کا چھوڑ دیا گیا، اور ڈراپ کر دیے دو خط، اور ایک خط جو ایک غالب کا ہے وہ میر بیلی مجروح کے نام ہے، اور وہ بھی آپ کو پڑھایا جا چکا ہے۔ اور دوسرا خط جو ہے اس کے اقبال کے والد شیخ نور محمد کے نام ہے، اور والد گرامی یعنی قابل احترام محترم شیخ کا لفظی معنی ہوتا ہے بزرگ، اور جمع ہوتی ہے شیوخ۔ نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی۔ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جس نے جس نام کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ کیا نام ہے یہ خط؟ لاہور، 3 جون 1920 کو لکھا گیا اقبال کا اپنے والد محترم کے نام خط۔ قبلہ و کعبہ، قبلہ و کعبہ کلمہ تعظیم و تکریم، کلمہ تعظیم و کسی کی عظمت بیان کرنے کے لیے، کسی کا بلند مقام مرتبے کے لیے جو ہے قبلہ و کعبہ کا لفظ استعمال کیا، اس کو کہتے ہیں کلمہ تعظیم و تکریم۔ السلام علیکم، سائن آف ایکسکلیمیشن ہے السلام علیکم کے ساتھ، کیونکہ جب کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے، کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے تو السلام علیکم، تو اس کے بعد جو یہ نشان لگتا ہے، اس نشان کو کہتے ہیں ندائیہ یا ہجائیہ کا نشان بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کو سائن آف SIGN سائن آف ایکسکلیمیشن انگلش میں کہتے ہیں سائن آف ایکسکلیمیشن۔ اور ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ رموز اوقاف۔ یہ دیکھیں، یہ نشان، یہ نشان، یہ اور یہ کویشچن مارک، اچھا بریکٹس، اور یہ نشان، اس طرح ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ اردو میں کہتے ہیں رموز اوقاف۔ وقفے ظاہر رموز رمز کی جمع ہے، رمز کی جمع، اس کے معنی ہوتے ہیں اشارہ، اور اوقاف جو ہے وقفہ کی جمع ہے، کی جمع وقفے کے اشارے۔ اور انگلش زبان میں ان چیزوں کو کہتے ہیں پنکچویشن، پنکچویشن، ٹھیک ہے کلاس؟ اب اقبال کیا لکھتے ہیں اپنے والد صاحب کو؟ آپ کا والا نامہ ملا، نامہ کہتے ہیں خط کو، نامہ کتاب کو بھی کہتے ہیں اور خط کو بھی کہتے ہیں۔ آپ کا یعنی آپ کا لکھا ہوا خط ملا، اس کے بعد میں دیکھیں وقفہ، اور انگریزی میں اس کو فل اسٹاپ کہتے ہیں، وہاں علامت اس طرح ہوتی ہے۔ تو جملہ مکمل کرنے کے بعد، یہ مکمل سادہ جملے کے بعد اس علامت کو لگایا جاتا ہے۔ آپ کا والا نامہ ملا یعنی آپ کا لکھا ہوا خط مجھے مل چکا ہے۔ الحمدللہ کہ آپ کی صحت اچھی ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ آپ کی صحت اچھی ہے، یعنی آپ کی صحت بہتر ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کی صحت ٹھیک ہے، اس کے فضل و کرم سے۔ وہ مجھے یقین ہے، مجھے پختہ اعتماد ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطلب ہوتے بلند مرتبہ، اللہ کائنات کا خالق اور مالک، جس نے یہ دنیا پیدا کیا، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، تعالیٰ بلند مرتبہ، دیر تک، لمبے عرصے تک
لمبی مدت تک آپ کا سایہ ہمارے سر پر رکھے۔ سایہ سر پر رکھنا یا رہنا جو ہے یہ کیا ہے؟ محاورہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ ایک لمبی عمر تک زندہ رہیں، قائم و دائم رہیں۔ یہاں بھی سکتہ کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ جملہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ بھائی صاحب کا مطلب ہے آقا، مالک، اور بزرگوں کے لیے قابل احترام صاحب۔ بھائی صاحب نے اس سے پہلے کسی خط میں آپ کے انتظام خوراک مطلب کیا ہے؟ خوراک کا انتظام۔ کون سا مرکب آ گیا؟ مرکب اضافی۔ آپ کے انتظام خوراک، یعنی آپ کے خوراک کا انتظام کے کیا چیز والد صاحب کو کھلائی جائے، کس چیز سے روکا جائے، کیا چیز نہیں دی جائے، اس عمر میں والد صاحب کے لیے کون سی چیز جو ہے بہتر ہے، اس سے متعلق بھائی نے مجھے خط لکھا تھا۔ یہ طریقہ اچھا ہے، طریقہ اقبال کا شعر ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو یہ طریق یعنی یہ طریقہ اچھا ہے اور اسی کو دستور العمل بنانا چاہیے۔ یعنی جو طریقہ انہوں نے آپ کی خوراک کا لکھا تھا مجھے، تو یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے، اسی کو اپنی عادت بنانا چاہیے۔ اس کے جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہی آپ کو خوراک لینی چاہیے۔ میں نے یورپ کے کسی مشہور یورپ، ایشیا یا ہمارا براعظم ہے یورپ، دوسرا براعظم ہے یورپ، 7 براعظم میں دنیا تقسیم ہے۔ میں نے یورپ کے کسی مشہور شہرت یافتہ حکیم کا مطلب ہے دانا شخص، سمجھدار کی کتاب، اور ویسے طبیب جو علاج کرتا ہے اسے بھی حکیم کہتے ہیں۔ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں، یونانی طریقہ علاج ہے، مختلف علاج ہے، اور اس کے لیے ہمارے یہاں جو طبیب یا طب کا ماہر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج جو ہے اس کو طب کہتے ہیں۔ حکیم کی کتاب میں دیکھا ہے کہ جو شخص ہر روز دہی کی لسی پیا کرے اس کی عمر بڑھتی ہے۔ یہاں اقبال نے یورپ کے اس حکیم کا نام نہیں لکھا، لیکن صرف یہ کہا ہے کہ میں نے یورپ کے ایک مشہور حکیم کی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو شخص ہر روز دہی کی لسی پیا کرے اس کی عمر بڑھتی ہے۔ یعنی جو آدمی ڈیلی دہی کی لسی پیے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، بڑھتی ہے، زیادہ عمر پاتا ہے وہ شخص۔ وہ کہتا ہے، وہ فارسی اس میں اشارہ یہاں کس لیے استعمال ہوئے؟ اس میں ضمیر کے طور پر استعمال ہوئے، پروناؤن کے طور پر استعمال ہوئے، پروناؤن کے طور پر یہ استعمال ہوئے۔ وہ کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ یورپ کا مشہور حکیم کہتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایسے جراثیم ہیں، جراثیم عربی زبان کا لفظ ہے، جراثیم کس کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ وہ کیڑا جو بیماری پیدا کرتا ہے اور خوردبین کے ذریعے نظر نہیں آتا، اس کو جراثومہ بھی کہتے ہیں۔ اس کو جراثیم بھی کہتے ہیں اور جرثومہ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ کیڑا جو بیماری پیدا کرتا ہے، جو بیماری پیدا کرتا ہے اور خوردبین کے بغیر نظر نہیں آتا، اسے کیا کہتے ہیں؟
جراثیم، اور انگلش زبان میں اس کو کہتے ہیں جرم، GERM، جرم، بمنزلہ زہر کے ہے، یعنی دہی کی لسی جو ہے یہ جراثیم کے لیے زہر کا درجہ رکھتی ہے۔ زہر عربی زبان کا لفظ ہے وہ چیز جس کے کھانے سے انسان یا حیوان مر جائے اسے زہر کہتے ہیں۔ تو یعنی اس جراثیم کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایسے جراثیم ہیں، یعنی یورپ کا حکیم کہتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو قاطع حیات ہیں، قطع کرنے والا، ختم کرنے والا، قاطع حیات کو ختم کرنے والا، حیات کو زندگی کو کم کرنے والا، مرکب اضافی یہ ہوگا، یہ حیات زندگی کو کم کرتے ہیں، ایسے جراثیم ہیں۔ وہ حکیم کہتا ہے یورپ کا مشہور کہ انسان کے جسم میں ایسے جراثیم ہیں جو زندگی کو کم کرتے ہیں، زندگی کو بٹھاتے ہیں۔ لہذا یہ جو لسی ہے، دہی کی لسی، یہ ان کے لیے زہر کا درجہ رکھتی ہے، یہ زہر کے برابر ہے ان کے لیے، یہ ان کو مار دیتی ہے، ان جراثیموں کو۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ گاؤں کے رہنے والے لوگ شہریوں کی نسبتاً، یعنی گاؤں میں بسنے والے، گاؤں میں رہائش رکھنے والے، گاؤں ہندی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے موضع، بستی، ٹھیک ہے، اور سنسکرت میں گرام کہتے ہیں اس کو، سنسکرت زبان میں گرام کہتے ہیں، یہاں ہم اردو میں کہتے ہیں گاؤں، موضع، دے، بستی۔ گاؤں کے رہنے والے لوگ شہریوں کی نسبت، شہر کے رہنے والوں کی نسبتاً مناسبت سے، مطابقت سے، یعنی شہریوں کے مقابلے میں گاؤں کے لوگ عموماً عام طور پر، خصوصاً خاص طور پر، عام طور پر گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ شہریوں کے مقابلے میں طویل العمر، زیادہ عمر ان کی ہوتی ہے، زیادہ عرصہ جیتے ہیں، زیادہ مدت جیتے ہیں، اور تندرست صحت مند، یعنی گاؤں کے لوگ جو ہے شہریوں کے نسبت زیادہ عمر کے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ہوتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں، تندرست بھی ہوتے ہیں۔ علی بخش نے کل مجھے بتایا کہ اس کی چچی کی لمبی عمر، علی بخش اقبال کا ملازم، جس نے 40 سال تک اقبال کے گھر گھریلو خدمات انجام دی، 40 سال تک اقبال کے گھر کا کام کیا، 40 سال تک، اور یہ ہوکے کی چلم بھی برتا تھا اقبال کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی ہوکے میں تمباکو بھر کر جو پیتے ہیں لوگ، چلم میں تمباکو بھر کر پیتے ہیں، وہ بھرا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ تمام گھریلو کاموں میں اقبال کا معتمد تھا، قابل اعتماد، ظاہر قابل اعتماد تھا، تو تب 40 سال تک اقبال کے گھر میں کام کرتا رہا۔ علی بخش نے کل مجھے بتایا کہ اس کی چچی کی لمبی عمر ہوئی۔ کل مجھے میرے ملازم علی بخش نے بتایا کہ میری چچی نے بڑی طویل عمر گزاری، لمبی عمر گزاری، اور آخر میں اس کا گزارن زیادہ لسی پر تھا، اور آخری عمر میں وہ صرف لسی کھاتی تھی، لسی پیتی تھی، کھانا میں کیا استعمال کرتی تھی، لسی، گزارا، ٹھیک ہے، یہ گزار کا فعل امر ہے، گزارن، زیادہ تر لسی پر تھا، زیادہ لسی کھاتی پیتی تھی۔ ترش لسی تو شاید آپ کے لیے مفید نہ ہو، کھٹی لسی تو شاید کھٹی لسی تو شاید آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہو کہ آپ کا گلا خراب ہے، گلا خراب ہونے کی وجہ سے کھٹی لسی تو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو نہیں سکتی۔ البتہ حرف استدراک، اس کا مطلب ہے مگر، البتہ
کو کیا کہتے ہیں؟ استدراک. البتہ مگر بے شک میٹھے دہی کی لسی اگر صبح پی جائے تو شاید مفید ہو سکتا ہے کہ میٹھے دہی کی لسی اگر آپ صبح پیا کریں تو آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے. اس کا تجربہ، لفظ تجربہ نہیں ہوتا، تجربہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جانچ، آزمائش. تجربہ، جانچ، آزمائش. بھی کرنا چاہیے، یعنی میٹھی لسی پی کر دیکھنا چاہیے، آزمانا چاہیے، آزمائش کرنی چاہیے. افسوس ہے کہ کوئی اچھا مکان رہنے کو نہیں ملتا. افسوس کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں. ایک بات کہتے ہیں کہ کوئی اچھا مکان جو ہے رہنے کے لیے نہیں ملتا. موجودہ مکان میں جوان لوگ تو بے آسائش رہ سکتے ہیں، یعنی موجودہ جو میرا مکان ہے جس میں میں رہ رہا ہوں، اس میں نوجوان لوگ تو بڑے آرام کے ساتھ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بوڑھوں کو تکلیف ہے، بوڑھے بھی آرام کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کو سخت تکلیف ہے اس مکان میں. ورنہ بڑی خواہش تھی، بڑی خواہش چاہ، آرزو، تمنا کہ سال کا زیادہ ایسا آپ کے پاس بسر کیا کرتے. ورنہ میری خواہش یہ تھی کہ زیادہ عرصہ آپ کے ساتھ ہی رہتے، یعنی آپ کو اپنے پاس بلا لیتے لاہور میں اور آپ کے ساتھ آپ کی قربت میں رہتے، آپ کے قریب رہتے، آپ کی خدمت کرتے. لیکن یہ مکان جو ہے آڑے آ رہا ہے، مکان اچھا نہیں ہے، اس میں آپ کو تکلیف ہوگی اگر آپ کو ادھر بلایا جائے. بسر کرنا، گزارنا. بسر ایک ہوتا ہے سواد سے بسر، اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، اور سین سے بسر گزار یا گزارنا. تو زیادہ وقت جو ہے آپ کے ساتھ گزارتے، ذرا تھوڑا ریل کا انتظام ہو جائے، یعنی تھوڑا سا ریل کا انتظام ہو جائے، یعنی ریل میں سفر کرنے کا بندوبست ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوں گا. ریل پاکستان بننے سے پہلے اس کو کہتے تھے ویسٹرن ریلوے. پاکستان بننے سے پہلے اس کو ویسٹرن ریلوے کہا کیا کرتے تھے ہندوستان میں. جب پاکستان بنا تو یہ پاکستان ریلوے ہو گیا. کلاس یو کے سے تعلق رکھنے والے، برطانیہ سے تعلق رکھنے والے جارج سٹیفن نے ریلوے انجن دریافت کیا 1852 میں. 1852 میں جارج سٹیفن نے ریلوے انجن جو ہے اس کو انوینٹ کیا تھا. اس کا دور جو ہے 1781 سے 1848 تک ہے. 1781 سے 1848 تک جارج سٹیفن کا دور ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا ریلوے کا ذرا بہتر ہو جائے، میں سفر کے قابل ہو جاؤں، تو اگر اللہ نے چاہا تو آپ قدم بوسی کے لفظی معنی قدم چومنا، قدم بوسی لفظی معنی ہے قدم چومنا. کنایا استعمال کیا ہے کلاس، اور کنایا تن کیا ہے؟ ملاقات کے لیے حاضر ہوں گا، حاضر موجود. ڈاکٹر لیٹن زبان کا لفظ ہے، لاطینی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کو کہا جاتا ہے استاد. ڈاکٹر عبداللطیف، آپ کہتے ہیں بندے کو کلاس عبداللطیف، لطیف کا مطلب ہے پاک، پاکیزہ. آپ کہتے ہیں بندے کو. یہ کون سا ہو گیا؟ مرکب اضافی، دو الفاظ کا مرکب امتزاجی. آپ ساروں کے نام، میرا نام بھی مرکب امتزاجی ہے. جب دو سے زیادہ دو لفظ مل کر اسم بن کے ہوں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب امتزاجی. ایک لفظ ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے، اس کو مرکب امتزاجی نہیں کہا جا سکتا. وہ اکیلا یا تنہا ہوتا ہے. دو لفظ ملتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ مرکب بن جاتا ہے، اس لیے مرکب امتزاجی. ڈاکٹر عبداللطیف نے آپ کے دانت بنائے تھے، اگر وہ خراب ہو گئے ہو تو ان کو ڈھاک میں بھیج دیجیے گا. ڈاکٹر عبداللطیف نے آپ کے لیے دانت بنائے تھے،
اگر صحیح حالت میں تو ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو گئے ہوں تو ان کو بذریعہ ڈاک، بذریعہ پوسٹ بھیج دیں، لفافے کے اندر بند کر کے ڈاکخانے میں ڈال دیں، مجھے پہنچائیں گے میرا اوپر پتہ لکھ کر، اس کو کہتے ہیں ڈاک۔ پھر مرمت کروائے جائیں گے، مرمت ٹھیک کروانا، اوور ہالنگ کرانا، پھر میں ان کو ٹھیک کرواؤں گا۔ اگر وہ قابل مرمت نہ بھی ہوں، اگر وہ ٹھیک کرنے کے قابل نہ بھی، قابل مرمت کے قابل، مرمت کے قابل، مرکبے اضافی، اگر وہ مرمت کے قابل نہ بھی ہوں تو لکھیے، یعنی مجھے خط لکھ کے ذریعے اطلاع دینا کہ مرمت کے قابل نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبداللطیف کو سیال کوٹ بھیج دوں گا، ڈاکٹر عبداللطیف خود آئے گا سیال کوٹ میں، آ کے آپ کے دانت چیک کرے گا اور ان کو ٹھیک کرے گا یا نہیں بنا کر دے گا، کہ وہاں جا کر آپ کے دانت بنا دے، سیال کوٹ میں آ کر آپ کے دانت بنا دے۔ باقی خدا کے فضل و کرم سے خیریت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانی سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی مہربانی سے، اس کے رحم سے خیریت ہے، خیر ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھر سے سب آپ کی خدمت میں آداب لکھواتی ہیں، یعنی اپنی جو ان کی ازواج ہیں تو ان کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ وہ کہنا چاہے، وہ کہتی ہیں کہ انہیں ہمارا سلام لکھ دیجیے گا۔ آداب تعظیم سے سلام کرنا، اردو زبان میں تعظیم سے سلام کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ آداب۔ روحانی کیفیت کا سب سے بڑا ممد و محاون، یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ ممد و محاون۔ روحانی کیفیت کی جمع ہے کیفیات، روح سے متعلق، پاک صاف مقدس، اس کو کہتے ہیں کیا؟ روحانیت، روحی قوت یا خاصیت، روح کی قوت یا خاصیت، کیفیات، کیفیت، حالت۔ روحانی کیفیات کا سب سے بڑا ممد و معاون یعنی مددگار، لفظ کیا ہے؟ ممد و معاون، مددگار، یہی کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط ہے، یعنی روح کی کو جو قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اس کو کی جو خوبی ہوتی ہے، اس کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط، کہ روح سے روح کو طاقت ملتی ہے، احتیاط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات کا ثبوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کھانے پینے میں احتیاط کیا کرتے تھے، کم کھاتے تھے، تھوڑی سی بھوک رہ جاتی تو چھوڑ دیتے تھے کھانا، پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے، کیونکہ یہ روح کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ میں خود اپنی زندگی کم از کم کھانے پینے کے متعلق اس طریق پر ڈھا رہا ہوں۔ میں بھی اپنی زندگی کو میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم کھاؤں، کم کھاؤں، ڈھالنا لانا یعنی کم کھاؤں، سنت نبی کے مطابق کھاؤں، کوشش کر رہا ہوں۔ دنیا کے حالات اور عام لوگوں کے حالات ایسے ہی ہیں، ان کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ دنیا کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں اور عام لوگوں کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کے حالات بھی ٹھیک ہوں اور عام لوگوں کے حالات بھی ٹھیک ہوں، اگر اس کی طرف توجہ کی جائے تو ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ عام لوگوں کی نگاہ بہت تنگ ہے، کم نظر ہیں، لوگ تنگ نظر ہیں، دوسرے کا بھلا نہیں چاہتے، دوسرے کو نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس طاق میں ہوتے ہیں کہ کیسے اس کو نقصان دیا جائے، دوسرے کے فائدے پہ خوش نہیں ہوتے، اس کے نقصان پہ خوش ہوتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر حیوانوں کی زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی کئی لوگ، یہ جو انسان اب موجودہ دور کا انسان اقبال کہتے ہیں، اس میں سے انسانوں کی زندگی بہت کم بسر گزارتے ہیں، زیادہ تر جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی اگر انسانیت انسان کے اندر نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں احساس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کا کتنا خیال کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احساس۔ اور احساس ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ، نرم مزاج اور نرم گفتگو کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں، تاکہ
ہمارے ساتھ محبت کرنے والے زیادہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ زیادہ لوگ اچھی لائف مثالی زندگی نہیں بسر کرتے، اسی واسطے مولانا جلال الدین رومی ایران کے شہر بلخ کے تھے، اور یہاں سے پھر چلے گئے، بادشاہ وقت کے ساتھ ان کی انبن آ گئی تھی، اور یہاں سے پھر چلے گئے کہاں؟ ترکی کے شہر کونیا میں چلے گئے اس کے والد صاحب، اور وہاں ہی جلال الدین رومی پیدا ہوئے، اور بہت بڑے بزرگ کی حیثیت سے وہ جانے جاتے ہیں۔ اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کے جو ہے استاد تھے، روحانی استاد تھے مولانا روم اقبال کے۔ اسی واسطے مولانا روم ایک جگہ لکھتے ہیں کہ چراغ لے کے تمام شہر میں پھرا کہ کوئی انسان نظر آئے گا مگر نظر نہ آئے، یعنی لائٹ لی، چراغ لیا، ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ اس شہر میں کوئی انسان ملے، لیکن بہت ڈھونڈا کوئی انسان نہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ شہر میں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی انسان مل جائے، لیکن کوشش کے باوجود بھی ناکام ہوا، کیونکہ استاد نے کوئی انسان نہ مل سکا۔ اور موجودہ زمانہ تو روحانیت کے اعتبار سے بالکل تئی دست ہے، اور موجودہ دور تو روحانی قوت یا خاصیت کے لحاظ سے بالکل خالی ہے۔ روحانی طاقت رکھنے والے، روحانی خوبیاں رکھنے والے لوگ جو ہیں اس دور میں بالکل کم ہیں۔ اسی واسطے اخلاص، خلوص، محبت، پیار، سچا میل ملاپ، ربط، محبت، ٹھیک ہے، مربت، لحاظ، انسانیت، یکجہتی، اتفاق کا نام و نشان نہیں، نام و نشان مرکب عطفی۔ اسی وجہ سے یعنی انسانیت کی کمی کی وجہ سے نہ سچائی ہے، نہ محبت ہے، نہ لحاظ ہے، نہ انسانیت ہے، نہ اطاعت ہے، اور نہ دوستی ہے۔ اگر انسانیت ہوتی تو پھر یہ چیزیں بھی ہوتی۔ آدمی کا خون پینے والا اور قوم کی دشمن ہے۔ آدمی کے بعد کاواں ہونا چاہیے، یہاں پر کاواں نہیں ہے۔ ایک آدمی الگ ہے، دوسرا آدمی الگ ہے۔ آدمی کاواں کس کا؟ آدمی کا، یعنی انسان کا خون پینے والا اور قوم کی دشمن ہے۔ ایک قوم دوسری کی دشمن، ایک آدمی دوسرا کا دشمن۔ انسان کا دشمن اور قوم ہے دوسری قوموں کی دشمن بنتی۔ یہ دور انتہائی تاریکی کا ہے، یہ زمانہ انتہائی جہالت کا۔ اقبال اپنے والد صاحب شیخ محمود کو لکھتے ہیں کہ یہ زمانہ انتہائی جہالت کا ہے، لیکن تاریکی کا انجام سفید ہے۔ کہتے ہیں ظلم کی سیاہ رات اتنی طویل کیوں نہ ہو، صبح ضرور ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جہالت کا دور ہمیشہ نہیں رہے گا، کیونکہ تاریکی کا انجام سفید ہے۔ جب رات چلی جاتی ہے تو اس کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ دن آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے۔ ہمیشہ رات نہیں رہتی، ہمیشہ جہالت نہیں رہے گی، انسانیت بھی آئے گی۔ کیا اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ جلد اپنا فضل کرے، کیا بہتر ہو اس انسانیت کے لیے، دنیا کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا کرم فرمائے، مہربانی فرمائے، اور بنی نوع انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو ایک دفعہ پھر نور محمدی عطا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روشنی، ان کا علم جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا کرم کرے کہ انسانیت ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے شروع کر دے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بغیر کسی بڑی شخصیت کے اس دنیا کی نجات نظر نہیں آتی۔ کہتے ہیں، میں بتا رہا تھا کہ اقبال اپنے والد صاحب کو لکھتے ہیں کہ یہ دور انتہائی جہالت کا ہے، لیکن جہالت کا انجام کیا ہے؟ انسانیت۔ جہالت ہمیشہ نہیں رہے گی، ہمیشہ جہالت کا دور دورہ نہیں ہوگا۔ اس اندھیرے کا انجام کیا ہے؟ سفیدی ہے، روشنی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہالت ختم ہو جائے گی، انسانیت جو ہے آ جائے گی۔
کیا عجب، کیا اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ جلد اپنا فضل کرے، کیا ہی بہتر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، اپنی مہربانی کرے اور حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دفعہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلا دے، وہ علم ان کے دلوں میں ڈال دے، وہ شوق ان کے دلوں میں ڈال دے تاکہ وہ سنت نبی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، بغیر کسی بڑی شخصیت کے، یعنی بغیر کسی بڑے آدمی کے، کسی بزرگ کے، کسی ولی کے، کسی اللہ تعالیٰ کی ذات کے پیارے کے اس دنیا کی نجات یعنی گمراہی سے رہائی، گناہوں سے دور رہنا یہ نظر نہیں آتی۔ کوئی ایسا بڑا آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات بھیجے گی، بزرگ ہستی بھیجے گی، اس دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے، گھوپ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے گی، تب ایسے ہو سکتا ہے کہ ایسے عام حالات میں نہیں ہو سکتا۔ زیادہ عادت کیا کروں، زیادہ کیا گزارش کروں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بڑا فضل و کرم ہے، بڑے اچھے طریقے سے دن گزرے۔ غلام رسول بیمار تھا، یہ اقبال کا نوکر ہے، 40 سال اقبال کے ساتھ یہ اس کا ملازم رہا۔ اس کے متعلق لکھتے ہیں اپنے والد صاحب کو کہ غلام رسول جو ہے وہ بیمار تھا، کل میں نے اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فیروز پور تا دیا تھا، وہ اپنے گھر گئے ہوئے فیروز پور، اور ادھر وہ بیمار ہو گیا تھا، اور اس کی میں نے کہا ایک ٹیلی گرام، یہ پہلے ہوتے تھے ٹیلی گرام، آپس سے ضروری میسیج دینے کے لیے ٹیلی گرام بھیجا جاتا تھا، اب وہ سسٹم ختم ہو گئی، لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو ٹیلی گرام دیا تھا اس کا حال احوال معلوم کرنے کے لیے فیروز پور، مگر تاحال ابھی تک جواب نہیں آیا، یعنی اس ٹیلی گرام کا، اس ایمرجنسی میسیج کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ آج کل تار بھی دیر سے پہنچتے ہیں، آج ٹیلی گرام جو ہے دوسرے دن پہنچ جاتا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ آج کل یہ ٹیلی گرام بھی دیر سے پہنچتے ہیں۔ والسلام اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں اور سلام پوچھے، محمد اقبال۔ اس کے ساتھ ہی کلاس لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔